ذرا تصور کرو، یہاں کبھی آپ عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی اجنبی انسان یا کوئی مسافر، ہاں جیسے مسافر تھک گیا کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا سستایا اور آگے بڑھ گیا، اسی طریقے سے تم بھی اس دنیا میں رہو، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہو پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے، چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ نے وہ جملے کہے جو جملے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ صبح سے شام تک جب زندہ رہ لو، جب شام ہو جایا کرے اور رات کو جب تم بستر پر سونے جایا کرو تو اے عبداللہ تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں صبح میں تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں، صبح تک تمہاری کنڈیشن کیا ہو، صبح تک تمہاری حالت کیا ہو، صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے عبداللہ جب صبح ہو جایا کرے اور تم اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ کیسی ہستیوں کو یہ زمین کھا گئی ہے، دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اور آپ اے ٹی ایم چرانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، دھوکہ دھڑی میں۔ ذرا اس شخصیت کی طرف نظر ڈالو، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لاتا ہے، اعظم گڑھ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال تک بانکے رام بن کر رہتا ہے، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال بانکے رام بن کے رہتا ہے اور 14 سال کے بعد وہ اسلام لاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں پڑھنے کے بعد عمر آباد پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عمر آباد سے اچھے نمبر آنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد جامع ازہر مصر میں جاتے ہیں، وہاں سے پروفیسر بننے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے آتے ہیں اور پڑھانے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے تو ہم جتنے لمبے اور جتنے اونچے ہیں زمین سے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر رکھی جائیں تو ہمارے برابر پہنچ جائیں گی، ہم ابھی اتنی کتابوں کو پڑھ نہیں سکے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دیں، اتنے بڑے مصنف۔ لیکن میرے بھائیوں بانکے رام سے ضیاء الرحمن اعظمی اور اسی مدینے کی سرزمین پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی اس دنیا نے اس زمین نے نگل لیا۔ ہم اور آپ غور کریں۔ اچھا ایک آئیڈیا لگا، ایک اندازہ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس بھی ایک فون آیا ہے، ہلو کون؟ اب وہ کون تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا، آپ محمد ایسے، آپ محمد جارجیس، میں نے کہا جی یس، آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ آیا ہوا ہے، آپ اس کو وہ کیوں نہیں کرتے ہیں ریسیو؟ ہم نے کہا کیسے ہوگا بھائی؟ کہنے لگا ارے وہ آپ کے اے ٹی ایم پر جو 16 نمبر ہے وہ آپ جلدی سے دیجیے۔ میں سمجھ گیا، وہ میسیج آتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ سے او ٹی پی مانگے اور یہ مانگے وہ مانگے تو آپ دیجئے گا نہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، تو میں نے بھی کہا کہ جب یہ ہمیں پریشان کر ہی رہا تو میں بھی اس کو کروں۔ اب میں اس کو بڑا پریشان، میں نے کہا ارے بھیا میں بہت غریب آدمی ہوں بھائی صاحب، میرے اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار ہے، یہ 7 لاکھ اگر مل جائیں گے تو ہماری بہن کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ارے صاحب دلوا دو 5 لاکھ، ارے فوراً مل جائیں گے تم کو، آپ وہ 16 نمبر تو بتائیے۔ میں نے کہا اچھا میں بتلا رہا ہوں، میں نکال لوں اے ٹی ایم اور 16 نمبر ہم نے اس کو ایسے ہی بتا دیے فرضی، 4 3 5 8 ہاں بتا دیے۔ وہ کہتا کہ وہ پیچھے اس کے سی وی بھی نمبر ہوگا،
میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ پلٹ کے دیکھیے، سی وی بھی لکھا ہم نے، ہاں وہ اور دیجیے، ہم نے وہ بھی ایسی 3 کا دے دیا۔ اب بس 10 منٹ میں آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا پہنچے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ بعد فون کرتا ہے، صاحب آپ نے نمبر جو ہے غلط دیا، وہ ٹیلی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب وہ میری آنکھوں کی روشنی کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نمبر غلط بتا گیا ہوں، پھر سے آپ نوٹ کریے۔ پھر سے ہم نے اس کو لکھایا۔ 10 منٹ کے بعد پھر فون کرتا ہے، ارے صاحب آپ بار بار غلط بتا رہے ہیں، کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے۔ میں نے کہا صاحب تیسری بار لے لیجیے، صاحب ہم بہت غریب آدمی ہیں۔ تیسری بار جب اس کو دیا تو چوتھی بار پھر فون کر کے کہہ رہا ہے، ارے آپ نمبر نہیں دے پا رہے ہیں، غصے سے، آپ کا ہی نقصان ہے۔ اور پھر میں نے سنایا، میں نے کہا اے تیرے جیسے 336 فون روزانہ آتے ہیں میرے پاس، کیا مطلب؟ میں نے تھوڑا سا اس سے جھوٹ بھی بول دیا۔ میں نے کہا میں کرائم برانچ کا آفیسر بات کر رہا ہوں۔ سوری اٹھا کے کاٹ کے وہ کاٹ دیا۔ تو اس طریقے کے فرضی واڑے بہت ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ ایک طرف یہ، ارے بھیا یہ ہیلی کاپٹر وہاں لے جاؤ یار، ایسا لگ رہا ہے جیسے اویسی صاحب اسی پہ آ رہا ہے۔ بیڑا گھر ہو گیا۔ سنیے، ایک طرف آج ہمارا یہ حال دیکھیے، ہماری یہ کنڈیشن دیکھیے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ دور بھی اٹھائیے، اور اس میں کیا ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے % ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، کتنے %۔ 1 درہم ابو موسیٰ اشعری جو بیت المال کے کیشیئر تھے، ٹریزر تھے، خزانچی تھے، 1 درہم ان کو بیت المال کے باہر پڑا ہوا مل گیا، تو انہوں نے وہ 1 درہم دیکھا، باہر کے بچے کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے وہ 1 درہم دیکھا کہ کوئی بچہ تربوز کھا رہا ہے، کوئی آم کھا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا، تو انہوں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ان سب کا منہ تک رہا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ 1 درہم اس کو دے دیا، بیٹے لو ادھر آؤ۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر کا بیٹا، فرمایا بیٹے یہ 1 روپیہ لو، 1 درہم، اور جاؤ تم بھی کچھ لے لو، جیسے یہ بچے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو۔ حضرت عمر فاروق کے اس بچے نے وہ 1 درہم لیا، مٹھی بند کی اور سیدھے گھر کی طرف بھاگا۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے، اپنے بیٹے کے دائیں ہاتھ میں مٹھی بندھی ہوئی دیکھی، بائیں ہاتھ کھلا ہوا دیکھا، پوچھا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھول دیا، ابو 1 درہم کہاں سے ملا؟ یہ چاچا نے دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو انکل کہتے تھے، چاچا نے دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کو باہر ملا تھا پڑا ہوا، انہوں نے مجھے دے دیا۔ چل دیے، وضو بنایا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے گئے، ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے، دربارے وہیں جہاں خزانچی بیٹھتے تھے ابو موسیٰ اشعری، وہیں بیٹھ کر کہنے لگے اے ابو موسیٰ یہ تم نے دیا ہے 1 درہم؟ 1 درہم 54 سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، آج کے ہمارے زمانے میں 54 سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں، یہ 1 درہم تم نے دیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کہ اوروں کے بچے سب کھا رہے تھے، آپ کے بچے کو کچھ نہیں تھا، وہ دوسروں کا منہ تک رہا تھا، یہ باہر ملا ہوا تھا، اس لیے 1 درہم میں نے آپ کے بچے کو دے دیا، آپ کا بچہ بھی کچھ لے لے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اٹھا کر میرے سر پہ اتنی زور سے مارا، اتنی زور سے مارا کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ میرا سر اس درہم سے پھٹ نہ جائے۔ اور پھر جو جملے کہے وہ بلڈنگیں بنانے والے، حرام مال سے بلڈنگیں بنانے والے، چوری اور ڈکیتی کے مال سے بلڈنگیں بنانے والے، ذرا سوچیں۔ حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اس کے کھوپڑی پہ، اس کے سر پہ مارا، اور کیا فرمایا؟ اے ابو موسیٰ جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تجھے تیری نظر میرے گھرانے پر ہی پڑی تھی، کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا۔ جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے ہی خاندان پر، عمر کے ہی گھر پہ پڑی تھی، اسی کے بیوی بچوں پر پڑی تھی، کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا۔ یہ 1 دینار درہم بیت المال سے ملا، اس کو تمہیں بیت المال میں جمع کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیتے، نہیں تو بیت المال میں
جمع کرتے ہیں، میرے بیٹے کو کس لیے دیا گیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت کی تو تمہیں بیت المال سے بے دخل کر دیا جائے گا، خزانچی کے عہدے سے نکال دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی سو الگ۔ ایک درہم بھی لینا گوارا نہیں کیا، ایک درہم بھی، اور ابو خزانچی کو ڈانٹ دیا۔ یہاں پنجاب کے منتریوں کا بھی پیسہ نہیں بچتا، اور کتنے سکون سے سوتے ہیں، سوچو تو صحیح۔ اچھا اس میں ایک آدمی کی ملی بھگت نہیں ہے، اگر مولانا جرجیز کا پیسہ دھوکے دھڑی سے یہ لوگ لے لیں تو پولیس بھی نہیں دلا پائے گی، صحیح بتا رہا ہوں، پولیس کی بات بھی نہیں دلا پائے گی۔ کیوں؟ ان کا اس پیمنٹ میں سے جو یہ لیتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، حصہ داری جاتی ہے۔ آپ مرتے رہیے، ارے منتریوں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا، دوڑتے رہیے، نہیں ملے گا۔ اس لیے امانت داری و ایمانداری کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے درہم اٹھا کر ان کے سر پہ پٹکا اور کہا میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی خاندان ملا تھا، میرا ہی گھرانہ ملا تھا، خبردار آئندہ یہ حرکت کی نوکری بھی چھین لیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہم کتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ موت کے اس منظر کے بعد میرے بھائیوں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ جب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے، مرنے پر، کسی کے انتقال پر ہمیں اپنی سیما نہیں لانگنی چاہیے۔ بہت سی جگہ پر دیکھا گیا ہے بھائی ہو کر کر کے ایسا لگتا جیسے انہی کا بیٹا ہے، کسی کا اور بیٹا تھا ہی نہیں۔ آپ سیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو تسلی دینے لگے، خاتون کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک بدلہ دے گا۔ اس عورت کی زبان سے کچھ بد زبانی ہو گئی، اس نے اپنے اندر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ پہچان نہ سکی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے جو جملے کہے وہ یہ، ارے جا یار، جا جا جا، جو میرے اوپر گزری ہے وہ تیرے اوپر نہیں گزری، بیٹا میرا مرا ہے تیرا نہیں۔ آپ سمجھ گئے اس وقت اس کی حالت، اس کی کنڈیشن دوسری ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس خاتون سے، اس عورت سے دوسرے لوگوں نے کہا تمہیں معلوم تھا وہ کون ہستی تھی جو تمہارے پاس بیٹھی تھی اور یہ جملے تم نے اس شخصیت کو کہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بیٹا میرا مر گیا ہے اور وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ارے مجھے کہاں سے صبر آ جائے گا، بیٹا میرا مرا ہے، اس کا تھوڑی مرا۔ لوگوں نے بتایا ارے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یہ بد زبانی کی، یہ بد کلامی سے تم ان کے سامنے پیش آئی ہو۔ اس عورت کو احساس ہوا اللہ کے نبی تھے، یہ رسول اللہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا ہے، آپ نے صبر کی تلقین کی، میں صبر کرتی ہوں اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو آپ نے جو جملے کہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، صبر اب تم کر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو اسی وقت کرنا تھا جب بچہ فوت ہوا تھا، جب بچے کا انتقال ہوا تھا، اسی وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، تم نے اس وقت صبر نہیں کیا، اب تم صبر کر رہی ہو۔ ارے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اب تمہیں آ گیا تو کیا ہوا، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ بے قابو ہو جاتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس واقعے تک پہنچ پاؤں اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتا سکوں کہ دیکھیے عورتوں کا کردار صبر کے سلسلے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور آج ہماری ماں بہنیں کس طریقے بیٹا بیٹی کے انتقال پر کس طریقے سے ماحول، کس طریقے سے ہا ہو اور ہو ہلا کرتی ہے۔ آئیے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، آپ کا اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ خبر بھیجتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کی نفس سانس اکھڑ رہی ہے، جلدی آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو جانکنی کے عالم میں دیکھا، ابراہیم کو جانکنی کے عالم میں دیکھا۔ 18 مہینے کا وہ بچہ، 1.5 سال کا وہ بچہ، 18 مہینے کا وہ بچہ جانکنی کے عالم میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ماریہ قبطیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی روم میں آ گئے، حجرے میں داخل ہو گئے، تو بیٹا اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، شاید آپ کا وہ بیٹا ابراہیم آپ ہی کی گود کا ویٹ کر رہا تھا، آپ ہی کی گود میں جان توڑ دینا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی آخری سانس قبض سے انسوی سے پرواز کر گئی۔ 1.5 سال کا ابراہیم اس دنیا سے فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں سے کسی نے منع نہیں کیا، غم کے آنسو، دکھ کے آنسو، غم کے آنسو اور محبت، حرت محبت میں آنسو، یہ کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو چٹائی کے اوپر رکھا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی اکرم کی زبان سے اس وقت یہ جملے نکلتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھیں اشک بار ہیں۔ ان العین تدمع، تیرے باپ محمد کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں۔ والقلب يحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، یعنی ہم ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تم اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک غم کا سوال ہے، فکر کا سوال ہے، وہ غم ہے مجھے، وہ درد ہے مجھے، وہ دکھ ہے مجھے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ غمگین ضرور ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے باپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اچھا، آپ ہی کے علاقے کی عورتیں نہیں، ہم لوگوں کے علاقے کی بھی عورتیں، پتہ نہیں کبھی کبھی جب کوئی بچہ مر جائے تو وہ کھلونے بھی اٹھا لاتی ہیں، اب اس سے کون کھیلے گا، ایسا روتی ہیں وہ، کبھی جھنجھنے، کبھی کھلونے، کبھی رکشہ، کبھی گاڑی، ایسا لگتا ہے جیسے، اب ہم کیا بتائیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نہ برا لگ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، نبی کے زمانے کی اس عورت سے بھی سبق حاصل کیجئے جو اللہ کے رسول سے کہنے لگی، جا جا، تیرا بیٹا تھوڑی مرا، میرا مرا، جس پر گزرتی وہی جانتا۔ بعد میں وہ آئی، معافی مانگی، لیکن نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، معافی مانگ رہے، معاف تو کر دیا۔ اس نے کہا صبر آ گیا، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے مصیبت کے وقت کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آؤ سنو، تمہارے لیے ایک اور نصیحت، حضرت ام سلیم کے اس واقعے کو ذرا سامنے رکھیے۔ بیٹا ان کا بیمار تھا، دوا علاج چل رہا تھا، ان کے اس بچے کے باپ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے۔ اچانک ایک دن صبح کام سے گئے ہوئے ہیں اور بیٹا یہاں انتقال کر گیا بیماری میں، چھوٹا سا بچہ۔ اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں، ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا
ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا. محلے کی 2-4 عورتوں کو پتا چلا. ام سلیم نے کہا سنو میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں, شام کو مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے, تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا. میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی. ام سلیم نے کھانا بنایا. مغرب کی نماز کے بعد ابو طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں, او سنو ام سلیم نے کھانا بنایا. پڑھیے کھانا بنانے کا لفظ موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے. جس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے, انتقال ہو جائے, اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا, رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا. لیکن میں تمہیں صبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ام سلیم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کیسا صبر کیا. مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر میرے گھر پہ آئیں گے, اگر آتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے آئیں گے, پھر بیٹے کے غم میں ان سے کچھ نہیں کھایا جائے گا. انہوں نے کھانا بنایا, بیٹا تو چلا گیا, اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے, ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے, ان کے غم میں اور کیوں اضافہ کیا جائے. میری ماں بہنوں, تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا. سوچو سنو, ابو طلحہ جب گھر میں آتے ہی فریش ہوتے ہیں, بیوی نے دسترخوان لگا دیا, آئیے کھانا کھائیے. ام سلیم نے پوچھا, ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم بیٹا کیسا ہے, بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, بیمار چھوڑ کر گیا تھا, اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے. فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے الحمدللہ. اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, بیٹے کی طرف سے فکر نہ کیجئے, الحمدللہ. اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے, آج وہ بہت آرام سے ہے, آج اس کو بہت افاقہ ہے, آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آج وہ بہت سکون سے ہے. بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا, دوسرے کمرے میں بیٹی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سکون سے کیا کر رہا, سو رہا, ٹھیک ہے سونے دو, پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں, ٹھیک ہے کھانا لگاؤ. بیوی نے کھانا لگایا, ام سلیم نے بھی کھانا کھایا, ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جس کا زندگی کا سہارا وہ بیٹا گھر میں انتقال کر گیا ہو, سامنے والے کمرے میں اس کی باڈی رکھی ہوئی ہو, اور ادھر ام سلیم اس دن کھانا کھا رہی ہیں اور اپنے شوہر کو کھلا رہی ہیں, صبر کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. ہماری آج کل کی عورتیں ہوتی تو اور محلے اگر ایسا کر بھی دے تو محلے کی عورتیں گاؤں کی کتنی بڑی, ارے وہ اس کا کلیجہ دیکھو کتنا بڑا ہے, بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی, وہ آدمی کتنا بڑا, اچھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا. ارے اس کو تو محبت ہی, ساری محبت کا ٹھیکہ لگتا ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ ہی کو ہے, ان لوگوں کو تو محبت ہی نہیں تھی. اب سنیے, ہاں سنیے, ابو طلحہ کہتے بیوی میں تھکا ہوا ہوں, بیوی کہتی ہے تھوڑا سا آرام کریے. ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہے. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں خوشبو لگاتی ہے. گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے, اپنے شوہر کے لیے, شادی میں جانے کے لیے نہیں. خوشبو لگاتی ہے, زیب و زینت کرتی ہے, اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہیں, اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہیں, گویا کہ وہ اپنے شوہر کو
دعوت دے رہی ہوں آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے. سنیے ان کے کپڑے اور ان کی خوشبو اور زیب و زینت کو دیکھ کر ابو طلحہ نے بھی ان کے ساتھ اس رات شباشی کی، ہم بستری کی. صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں. بغل میں کمرہ ہے، بیٹے کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے. غسل کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے شوہر جا رہے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا، میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا. کہا کیا؟ آئے میرے پیارے شوہر، مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی، میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا. کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی، آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا. تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے. تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو. کہتی ہے میرے پیارے شوہر اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں. کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی. میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے کل آپ سے کہا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی سے قبض انزلی سے پرواز کر گئی. میرے شوہر میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی ہے اور آپ کو کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ آپ مزید دن بھر کے تھکے ہوئے تھے غم میں اور الجھن میں نہ پڑ جائیں. یہ تم نے کیا کیا ام سلیم؟ تم نے رات ہی میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی رات ہی میں تجہیز و تکفین کرتے. تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا، ہمارے ساتھ لیٹ بھی گئی، ہم بستری بھی کی. یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت ام سلیم اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا ہوا. جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ نے حضرت ام سلیم کو برکت کی دعا دی اور فرمایا اے ابو طلحہ بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی جو تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا. اللہ رب العالمین تمہاری بیوی کو بھی برکت دے. اللہ رب العالمین آج کی رات جو تم لوگوں نے مباشرت کی ہے، مجامعت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بھی برکت عطا فرمائے. اسی رات حضرت ام سلیم حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی اور اسی رات ان کو اللہ رب العالمین نے ایک بچہ ان کے رحم مادر کے اندر وجود میں لے آیا. میرے پیارے ساتھیوں ہم آگے نہیں جانا چاہتے، صرف یہ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کہ صبر کا معنی یہ ہے. اس طریقے سے وہ صبر کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے انتقال پر اور اپنے شوہر کو بھی سمجھایا کرتی تھی. آج کیا یہ صبر نہیں تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چولہا جلائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی مر جائے تو آپ کھانا بنائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. 3 دن تک آپ کو حق ہے کہ آپ غم منا سکتے ہیں، آپ غم کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں صبر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بچے پیدائش کے فوراً بعد
جو انتقال کر جاتے ہیں یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں چھین لیے گئے وہ قیامت، وہ جنت میں بے روک ٹوک گھومتے رہتے ہیں، ان کی روحیں گھومتی رہتی ہیں. قیامت کے دن جب ان کے ماں باپ کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کے ماں باپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا رکو، ان کے ماں باپ کو ان کے بچوں سے ملوا دو جن کے بچے ہم نے دنیا کے اندر چھینے تھے. پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ان کے بچوں کو لے کر آؤ. وہ بچے جنت سے لائے جائیں گے، ان کے ماں باپ سے ملوائے جائیں گے. ٹائم ملنے کا ختم ہوگا، حکم ہوگا جاؤ ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینکو، بچوں کو جنت میں ڈال دو. کہ بچے اپنے ماں باپ کے کپڑے سے لپٹ جائیں گے، اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے اور کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو چھینا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو چھین رہا ہے. اے اللہ اگر آخرت میں بھی چھیننا تھا تو دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار کیوں چھینا؟ اے اللہ جب دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو، ہم کو میرے ماں باپ سے چھین لیا اور ماں باپ کا پیار دنیا میں مجھے نہ ملا تو اے اللہ آخرت میں بھی تو مجھے محروم کیوں کر رہا ہے؟ لم یفارق بثوب، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے. اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی اور کہے گا فرشتوں میں نے ان کے ماں باپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کر دیا، جاؤ ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو. یہ صبر کرنے والے ماں باپ کو ملے گا نوحہ، ماتم، رونا، پیٹنا، چیخنا، زمانے جاہلیت کے نعرے لگانا اور الٹے سیدھی باتیں بولنا، یہ ان لوگوں کو نہیں. جنہوں نے اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کیا ہوگا ان کو اللہ رب العالمین ان کے بچوں کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور نجات ملے گی. ایک چیز اور بہت اہم یہ موضوع ہے موت کا، اور یہ معلوم ہے کہ آئے گی. دوسری بات، موت جس کی موت قریب آ رہی ہو اور جو یہ جان رہا ہو کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اب زیادہ نہیں، اور اتنا ہی اس کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت آ رہی ہو، رونق آ رہی ہو، جیسے جیسے وہ موت کے قریب جا رہا ہو ویسے ویسے اس کو خوشی بھی ہو رہی ہو کہ مجھ سے میرے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، جان لیجئے یقیناً اس کے اندر ایمان ہے. موت مومن کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے کہ میں وہ واقعات رکھوں. سنیے، ہمیں پتہ چل گیا بخار، پھیپڑے جا رہے ہیں، کڈنی ڈائلیسس ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوگا وہ موت کو اپنے قریب دیکھے گا تو وہ گھبرائے گا نہیں بلکہ اس کے چہرے پر رونق ہوگی. حضرت فاطمہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جب گھر میں آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے. لیکن آج مرض الموت میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی بستر سے اٹھ نہیں پا رہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو خود آتی ہیں اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. اس دن آپ پانی میں کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، نکالتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے، اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھ پیر پہ ملتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب حضرت فاطمہ نے سنا تو چیخ پڑی، وا کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی.
یہ کہنا تھا اللہ کے نبی اپنا دکھ بھول گئے، آپ اپنا غم بھول گئے، آپ نے اپنے بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا اے فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میری آخری ہے، یا تو میں اس بیماری میں، یا آپ نے یوں فرمایا کہ اے فاطمہ آج میرا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ حضرت جبریل مجھے ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، اس سال ہم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ جبریل امین نے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، یا یہ آج میری آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنے لگے۔ جب اور آنسو نکلے تو اللہ کے رسول نے ان کو اور قریب کیا اور ان کے کان میں ایک جملہ فرمایا، فاطمہ دیکھو یہ میرا راز ہے، اس کو راز میں رکھنا۔ کہا کیا؟ اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کے کان میں یہ جملے اللہ کے رسول نے کہے، حضرت فاطمہ ان جملوں کو سنتی ہیں تو تھوڑا سا ان کی تکلیف جو نبی اکرم کے انتقال کے غم میں کہ آپ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں تو میرے اوپر کیا گزرے گی، اس غم میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو پکڑا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا۔ غور سے سنیے، اس جملے کے بعد حضرت فاطمہ مسکراتی ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جب دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا تو حضرت فاطمہ نے مسکرایا، اور جانتے ہو مسکرایا کس جملوں کو سن کر؟ اللہ کے رسول نے ان کے کان میں فرمایا، فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو، تم کیوں غم کر رہی ہو، تم کیوں اداس ہو، تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارے باپ کا اگر آخری وقت ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک اور خوشخبری سن لو۔ کہا کیا؟ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم ہوگی، یعنی ابھی میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو۔ میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا میرے بعد تو تمہارا، یعنی میرے بعد تم آؤ گی، تم سے میری ملاقات ہوگی، میری ملاقات تم سے ہوگی۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی۔ موت کی خبر سن کے کوئی مسکراتا ہے؟ لیکن جب سنا کہ میرے ابو کے بعد جب بھی میرے اہل بیت میں کوئی سب سے پہلے جائے گا تو مسکراتی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ خبر سن کر مسکراتی ہے۔ موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، یہ درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی موت یہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے، لیکن 1-2 بزرگ لوگوں کو کبھی کبھی ہم بھی دیکھنے جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، صحیح ہے، اب دوا ٹائم سے لیتے رہنا۔ ٹھیک، اب جیسے اٹھنے لگے ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ ہاتھ پکڑ لیا، 80 سال کا کیا ہوا؟ نہیں انشاءاللہ پھر آؤں گا میں، دعا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ مومن کی نظر میں موت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو مسکرائی، کیوں میرے ابو کے بعد میرا نمبر، یعنی میں ملوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کے، میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر مصیبتوں، دکھوں اور غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ دکھ اور غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ دن رات میں بدل جاتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہوا، اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، اس دن مدینے سے زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا، مدینے میں اس دن سے زیادہ روشنی میں نے کسی دن نہیں دیکھی، لیکن جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس سے زیادہ تاریک دن اور دکھوں کا دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
وہاں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے گئے، اگر وہ میرے غم اور دکھ پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، دنوں پر ہمارے غم ڈال دیے جائیں تو دن رات میں بدل جائیں۔ یہاں یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں نبی اکرم کے انتقال کے بعد۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، یہ دور نہیں ہے کسی پر کمنٹ کرنے کا۔ وہاں 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے تلوار چھینی اور فرمایا عمر ہوش میں آؤ، میرا رب میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت میرے نبی پر آنی تھی وہ آ چکی ہے، ڈبل موت اللہ نہیں دے گا۔ آئے لوگوں پھر محمد کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر ابو بکر نے شاندار خطبہ دیا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ تھے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سن لو، تم لوگوں میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جو موت محمد رسول اللہ پر آنی تھی وہ آ چکی، اللہ ڈبل موت نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے اس وقت ممبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی جو آیت پڑھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ وہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال ہے، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے؟ یہ صرف جائزہ لیں، ہم کسی پر کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا احتساب نفس تو ہونا چاہیے، اپنا جائزہ تو لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کا خوش ہونا اس بات پر کہ میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ اپنے باپ سے ملوں گی، اس بات کی علامت ہے کہ موت سے مومن نہیں گھبراتا ہے، بلکہ وہ جب قریب دیکھتا ہے موت کو تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، خوشی۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس، آخری وقت ہے اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے، یہ تو اہل بیت میں ہو گیا کون سب سے پہلے جائے گا، لیکن بیویوں میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی، جو نبی اکرم کے انتقال کے وقت زندہ تھی وہ ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جانکاری تھی کہ اللہ کے نبی مان لیجئے اگر آپ اس بیماری میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ بتائیے کہ یہ جتنی بیٹھی ہیں یہ سب آپ کی بیویاں ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ بتائیے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ کی کون سی بیوی سب سے پہلے رخصت ہوگی؟ یعنی آپ اس دنیا سے مان لو چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ کس کا انتقال ہوگا؟ آپ سے کون سی بیوی ملاقات کرے گی؟ اشارہ تھا کہ آپ کے بعد کس کا نمبر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، سوال بڑا ٹیڑھا تھا، بیویاں سب بیٹھی ہوئی ہیں کیسے کہہ دیں، لیکن آپ نے ایک ایسی علامت بتائی، آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی میرے انتقال کے بعد، سب سے پہلے وہ بیوی مجھ سے ملے گی، یعنی اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اطولکن یدن، جو ہاتھ جس کے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے سے نکلی اور ساری بیویوں کو دوسرے کمرے میں اشارہ کر کے بولا ادھر عورتوں میں جاسوسی ہوتی ہے نا، ادھر سب بیویاں دوسرے کمرے میں گئیں۔ حضرت عائشہ کی لکڑی لے آئیں کہ ہاتھ ناپیں کس کے لمبے ہیں۔ بخاری کے الفاظ حضرت عائشہ ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کون کس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ نکلے حضرت سودا کے۔ بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کس کے نکلے؟ حضرت سودا کے۔ ساری بیویوں نے کہا اوف سودا بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے ہاتھ لمبے ہیں، تم ہی اس دنیا میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملو گی۔ حضرت سودا بھی خوش ہیں۔ دیکھیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب سودا نے دیکھے کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے، تو نبی نے جو کہا اسی پر اعتبار کر رہی، کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو پوری زندگی نبی کے ساتھ نہ نبھا سکی تو نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے میرا نمبر، بیویوں میں سب سے پہلے میں اللہ کے رسول کے پاس ملوں گی، وہ بھی خوش ہونے لگی۔ لیکن نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ بیوی حضرت سودا نہیں تھی بلکہ حضرت زینب بنت جہش تھی۔
کون سی بیوی کا انتقال ہوا سب سے پہلے؟ زینب کا۔ ساری عورتیں منہ میں انگلی رکھنے لگے ہیں، سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تو سودا کے تھے اور انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ تو اس وقت سمجھ میں آیا لمبے ہاتھ سے مطلب کیا تھا۔ لمبے ہاتھ تو ہمارے بھائیوں کے بھی ہے، بیٹھے بیٹھے پنجاب اڑا دیتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہریانہ اڑا دیتے ہیں۔ تب حضرت عائشہ کہتی ہے میری سمجھ میں آیا سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا اللہ کے نبی کے کہنے کا جو صدقہ اور خیرات کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوگی، یعنی جس کے پاس کوئی مال آئے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی اور اس کو صدقہ و خیرات کر دیتی ہوگی۔ یہ مطلب تھا حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا۔ تو حضرت سودا کوئی چیز اپنے پاس، حضرت زینب کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، شام کا کھانا کھایا بچا چھوڑ دیا پہنچا دیا، صبح کچھ آیا بچا، سب شام کو کیا ہوگا اللہ مالک۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتی تھی یا سنتی تھی کہ جلدی ہم جائیں گے، تو ان کے چہرے پر پژمردگی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کی نظر میں موت کیا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو سنیے، حضرت خنسا کا ہے۔ حضرت خنسا کے اوپر دو زمانے گزرے ہیں، ایک زمانے جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے کا اور ایک اسلام لانے کے بعد کا۔ خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لائی۔ خنسا بہت بڑی بزنس مین عورت تھی۔ وہ جب مکے میں سوق اکاز لگتا تھا، مکے میں جو ایک بازار میں سالانہ میلہ لگتا تھا، خنسا اپنا مال تجارت لے کر وہاں آتی تھی اور خنسا کا خیمہ لگتا تھا۔ خنسا کے خیمے پر لکھا جاتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی برسیاں پڑھنے والی عورت، یعنی بہت بڑی شاعرہ تھی حضرت خنسا۔ حضرت خنسا کا ایک بھائی معاویہ تھا اور دوسرے بھائی کا نام تھا صخر۔ معاویہ قومی عصبیت کی بنیاد پر ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ خنسا اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پائی، وہ اڑتی بیٹھتی لیٹتی سوتی جاگتی کھاتی پیتی اپنے بھائی معاویہ کو یاد کرتی۔ صخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہا معاویہ کا، لیکن دشمن پہلے سے چوکنا تھے، صخر سے ہوشیار تھے۔ صخر نے جلد بازی کر لی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ کا، لیکن بالآخر لوگوں کا وہ بھی نشانہ بن گئے اور صخر کو بھی قتل کر دیا گیا، صخر بھی مار دیے گئے۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور، یہ زمانے جاہلیت تھا۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کے مرنے کے بعد، اس کے قتل ہو جانے کے بعد گویا کہ اس کے اوپر جنون سا طاری ہو گیا، جنون سا طاری ہو گیا، جنون سا طاری ہو گیا۔ اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کے بعد جو شعر پڑھا وہ یہ تھا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس۔ وہ خنسا جب بھی سورج نکلتا تو چیخ کر کہتی، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ وَاذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے صخر کی یاد دلا دیتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مجھے میرے بھائی کی یاد نہ آتی ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں اپنے بھائی کو یاد نہ کرتی ہوں۔ یہ خنسا ہے جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے۔ 8 ہجری میں، اب سنیے، جو زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے، پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے، لیکن 8 ہجری کے اندر اسلام لاتی ہے، اس کو اسلام کی توفیق ملتی ہے۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کو جنگ قادسیہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ قادسیہ۔ یہ جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتی ہے جو اپنے بھائیوں کے غم میں پاگل تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد 8 ہجری میں اسلام لانے کے بعد 16 ہجری میں اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آئے میرے بیٹوں، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آئے میرے بیٹو، کل جنگ کی آگ بھڑکے گی، ایک ایک کر کے میرا بیٹا جاتا رہے، مجھے پیٹھ پر
تیر لگا ہوا نہ نظر آئے، میرے سامنے جب تمہاری لاش آئے تو تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو، تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو۔ آئے میرے بیٹو، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے تو تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہو۔ آئے میرے بیٹو، محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہیں چاہیے، عمر فاروق کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا پرچم گرنا نہیں چاہیے۔ جنگ قادسیہ شروع ہوتی ہے، پہلا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تیسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، چوتھا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا کو خبر ملتی ہے، اے خنسا، ایک ایک کر کے تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا جو اپنے بھائی معاویہ اور صخر کی قتل پر دیوانی تھی، پاگل تھی، مجنون تھی، کہتی پھر رہی تھی رات و دن مجھے صخر کی یاد آتی ہے، لیکن یہی خنسا اسلام لانے کے بعد جب اپنے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ سنتی ہے کہ میرے بیٹے شہید کر دیے گئے، تو جانتے ہو چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل سے، ان کی شہادت سے مشرف کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہم مسکرا رہے ہوں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلسل کنٹینیو، بہت بڑا جلسہ بھی نہیں، پھر بھی میں نے 2 گھنٹے آپ کے، پونے 2 گھنٹے آپ کے لے لیے، جبکہ میری بالکل ہی طبیعت نہیں تھی کہ کوئی پروگرام کروں، لیکن آپ نے کلام صاحب نے جب رکھ ہی دیا تو پھر میں نے ایک جلسے کو آپ کے کہتے جس کو سمبودھت کرنا کر دیا۔ موت کا یہ پیغام آپ کو دینے کے بعد آپ سے اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے، چوری اور ڈکیتی سے بچیں گے، مجبور اور بے بس اور بے سہارا اور غریب اور یا امیر بھی کیوں نہ ہو، ان کو غلط طریقے سے ان کا پیسہ نہیں چرائیں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں